فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذین، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے. بدلہ کا کیا معنی؟ بے دال لام اس کا روٹ ہے، ایک چیز کو ہٹا کے دوسری لے آنا، چینج کر لینا. فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، رجز، رے جیم زے، عذاب. بنیادی طور پر رجز گندگی کو کہتے ہیں، لیکن رجز جو ہے ایسی چیز یا ایسی سزا یا ایسا عذاب جس سے گھن آئے، جو چیز دل کو بے چین کرے، نہیں جس سے اریٹیشن ایک طرح سے ہو اور بے چینی ہو. اسی لیے جو بری خواہشات انسان کے اندر بے چینی پیدا کریں یا شیطانی وسوسے، ان کو بھی رجز کہا جاتا ہے. یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہوتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد طاعون کی بیماری تھی جو ان پر اتری تھی. بہرحال وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. رجزم من السماء، یہ رجز آسمان سے آیا تھا، آسمان سے عذاب آیا تھا. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے. فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں، کچھ اور ہی بول دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا. وہ جو اتنی نعمتیں کھانے کو کہا جا رہا تھا، جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. بما کانوا یفسقون، کیوں مصیبت آئی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ زوال یافتہ قومیں، بد اخلاق لوگ بات کا بتنگڑ خوب بنانا جانتے ہیں. کسی کے منہ سے کوئی بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے ہیں، ساری صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ایک لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، چھچورے پن کی علامت ہے. اور پھر خاص طور پر
اللہ کی آیات اور دین کا مذاق. دین کا مذاق. مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو وہ اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے, اس کا مذاق اڑانے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کرنے کو اور کچھ نہیں ملا تمہیں؟ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ لا تعتذروا, مت معذرتیں کرو. جب ان سے پوچھا جاتا منافقین سے کہ ایسی کیوں کیا تم نے, تو وہ کہتے نہیں یہ وجہ تھی, وہ بہانے بازیاں کرتے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے کفر کیا, یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی آیت کا, کسی حدیث کا, دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو دین کی باتوں, دین کے احکام, دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں ان کا مذاق اڑانا انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے اور کفر کا ارتکاب کرنا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سو کالڈ مسلمز میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر, آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتا, اس کے لطیفے بنائے ہوئے. مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے, یعنی کہ ایک بہانہ بنایا ہوا نا مولوی کو. پھر اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے. پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں, شراب ہے یا حور ہے یا جو, اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے, ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی. کسی بھی با اخلاق انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اعلیٰ خیال, کوئی بیٹر آئیڈیا نہیں ہے کہ جس سے وہ لطف حاصل کر سکے, تو وہ اچھی بھلی باتوں کا مذاق اڑا کے لطف حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک برتر کلام کا وہ مذاق بنائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ زوال یافتہ لوگ کرتے ہیں, کم عقل لوگ کرتے ہیں, ناسمجھ لوگ کرتے ہیں, سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے. تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کرتے تھے, شکر گزار ہونے کی بجائے کس طرح ناشکری کرتے اور بد اخلاقی کا ثبوت دیتے اور تھوڑ دلے پن اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی, اتنے بڑے انعام ان پہ کیے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے, وہ چن بھی لے, وہ کتاب دے دے, وہ پیغمبر بھیج دے, وہ نام اچھا رکھ دے, لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا, جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے, تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. یہاں آپ بتائیں گے مجھے کہ رجز, طاعون کی سزا جیسا کہ حدیث میں آتی ہے, یہ رجز کیوں نازل ہوا تھا ان پر؟ بنیادی طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی, اللہ کی بات بدلی تھی, جو کچھ کہا گیا تھا اسے بدل کر کچھ اور بنا دیا. اور نمبر 2 یہ کہ صرف بدلا ہی نہیں, ایک تو ہے نا کہ چل ایک بات کی جگہ دوسری بدل دی, صرف اتنی بات نہیں تھی,
بلکہ اس کو بدلا بھی تو بہت غلط انداز میں، مذاق کے انداز میں. تو ایک جرم کیا تھا ان کا؟ حکم کو بدلنا. دوسرا جرم کیا تھا؟ مذاق اڑانا. تو اللہ تعالی نے بھی وعدہ کس بات کا کیا تھا کہ تم جاؤ اس بستی میں، تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی، نعمت بدل دی، اور نعمت کی جگہ سزا بھیج دی. تو یہاں بھی کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کا وہی قانون. کون سا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. ایک نعمت جو تمہیں ملنا تھی اس سے روک دیا جائے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بما کانوا یفسقون. تو بدلہ کے ساتھ فسق بھی، یعنی حدود پار کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے. اس میں جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا آج کی، وہ یہ ہے کہ اگرچہ سزا کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق پائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ جہاں احکام کو بدلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر ایک معلم کو، سکھانے والے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آیا ہے ویسے ہی پہنچایا جائے، اس کو اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کی خاطر بدلا نہ جائے، کیونکہ اس پر پھر جزا کی بجائے سزا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بھول چوک تو اور بات ہے، لیکن بدنیتی یا غفلت اور سستی درست نہیں. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہی ہے جو یہود نے کیا اور جس سے انہیں روکا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اور پچھلی کتابوں میں تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی. اور پھر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر عام طور پر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے ویسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جو چیز جیسے ہو ویسے ہی آگے دی جائے اور اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار پڑھنا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں وہی رستہ دکھا جو سیدھا تیرے تک جاتا ہے، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی بدل نہ دیں. بعض اوقات ایک حرف اور ایک لفظ کے بدلنے یا آگے پیچھے ہونے سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے.